کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احوال کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اب باب باندھا ہے، یہ اور اس کے بعد کا باب دونوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی چیز پر سہارا لینے، کسی چیز پر ٹیک لگانے کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ پہلے باب کے اندر ہے کہ باب ما جاء فی تکأۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز پر ٹیک لگاتے تھے ان چیزوں کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق باب۔ اور اگلا جو باب ہے وہ مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی چیز پر سہارا لینے کے اعتبار سے، کسی چیز پر ٹیک لگانے کے اعتبار سے، یعنی وہاں پہ چیزوں کا تذکرہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا سہارا لیا یا نہیں لیا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر کسی چیز کا سہارا نہیں لیا کرتے تھے، لیکن ضعف کی وجہ سے، کبھی کمزوری طاری ہوئی، کبر سن کی وجہ سے عمر بڑی ہو گئی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات کسی چیز کا سہارا لیا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرمائیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متکئا على وسادة على يساره، یعنی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور وہ تکیہ آپ کے بائیں جانب الٹی طرف رکھا ہوا تھا، یعنی الٹی طرف تکیہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، اس پر سہارا لیا ہوا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیں جانب یعنی الٹی جانب تکیہ ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الٹی طرف تکیہ رکھنا سنت ہو، بلکہ یہ ایک بیان واقع ہے، یعنی واقعے کا بیان ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تکیہ الٹی طرف رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو اس کو بیان کر دیا۔ ورنہ اگر سیدھی جانب بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی خاص اس کی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ تکیے پر سہارا لے، تکیے پر ٹیک لگائے تو وہ الٹی جانب ہی رکھے، سیدھی جانب بھی رکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی حوالے سے ہے، ٹیک لگانے کے حوالے سے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور او قول الزور قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقولها حتى قلنا لیتہ سکت. یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رحمہم اللہ تعالی، یہ تابعی بزرگ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی. یعنی مسلمانوں میں سب سے پہلے بصرہ کے اندر جو بچہ مولود ہوا، پیدا ہوا، وہ یہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ تھے. ان کے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نفع ہے، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ضرور یا رسول اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تدریسی، ایک تعلیمی طریقہ کار تھا کہ کچھ ایسی بات کرنا کہ جس کے ذریعے سے آپ کے پاس موجود افراد آپ کی طرف مکمل متوجہ ہو جائیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات انداز اختیار فرمایا کرتے تھے، جیسے اس حدیث کے اندر الا احدثکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ براہ راست بھی بتا سکتے تھے، لیکن پہلے کیونکہ خاص بات، ایک اہم ترین بات ان کے سامنے بیان کرنی تھی، تو پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تاکہ پورے طور پر میری طرف متوجہ ہوں، میری بات کو سنیں. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شرک یہاں عام ہے، اس سے مراد کفر ہے، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے رسول کا انکار کرنا، یعنی ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا، یا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی کسی کو معبود ماننا، کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرنا، یہ الاشراک باللہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ کو شرک و کفر کے اندر مبتلا ہو گیا تو اب تو اس سے بڑھ کر کچھ گناہ ہے ہی نہیں، اور اس کی کوئی نیکی مقبول ہے ہی نہیں. تو اس کو اکبر الکبائر سے تعبیر کیا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے. دوسری بات عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا یعنی کوئی ایسا کام والدین کے بارے میں کرنا کہ جو ان کو تکلیف پہنچانے والا ہو، جو ان کو اذیت دینے والا ہو، ایسا کام کرنا، چاہے آپ قول کے ذریعے کریں، چاہے آپ فعل کے ذریعے کریں، زبان کے ذریعے تکلیف دیں یا اپنے عمل کے ذریعے تکلیف دیں. فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، شارحین نے فرمایا کہ دونوں صورتیں اس کے اندر آتی ہیں، عقوق الوالدین کے اندر، والدین کی نافرمانی کے اندر. اور والدین سے مراد یہاں پر بعض شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اس کی اصل ہے، یعنی اس کے اندر اس کے دادا دادی بھی شامل ہو جائیں گے، نانا نانی بھی شامل ہو جائیں گے، کہ ان کی بھی نافرمانی کرنا، ان کو بھی تکلیف پہنچانا، یہ عقوق الوالدین کے تحت آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. وَكَانَ مُتَّكِئًا، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں، لیکن اب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تاکہ لوگ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ اب جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، او قول الزور، یا جھوٹی بات کہنا۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے کہ بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا، 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 یہ کہ فرماتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل کے اندر خیال کیا کہ اب کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک جائیں، یہ بولنا چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے۔ بار بار اس بات پر تنبیہ کرنا کہ آپ ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، تو یہ چونکہ بہت بڑا گناہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بار بار تنبیہ فرما رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شفقت کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کہنے سے رک جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں۔ تو اس سے تنبیہ کرنا تھی کہ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کو ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر یہ چیز عام تھی، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا نا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر عام ہے، تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل یہ کلمہ آپ نے دہرایا۔ اصل جو امام ترمذی کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ مُتَّكِئًا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی چیز پر بعض اوقات ضرورتاً ٹیک لگایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیک لگاتا ہے اور اس میں جو سامعین ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، حاضرین ہوتے ہیں، ان کو کوئی اذیت و تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی اذیت و تکلیف نہیں پہنچتی، اور ٹیک لگانے والے سے بھی کسی خفت اور خلاف مروت کام کا صدور نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی خلاف مروت کام کر رہا ہے یا ہلکے پن والا کام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے استاد ہے یا پیر ہے، وائز ہے، اور وہ جمعے کے دوران یا کسی بھی خطبے کے دوران اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور اس انداز میں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، تو اس میں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اب خاص بات بیان کرنی ہے تو پھر بالکل اس طرح ہو گئے، چاقو چوبند ہو کر انہیں اس بات کو بیان کیا۔ تو اصل یہاں مقصود ہے کہ وَكَانَ مُتَّكِئًا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیک لگانے ہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، میں ٹیک لگا کر کھانا۔ یہاں تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ بعض اوقات ضرورتاً ٹیک لگایا کرتے تھے، تکیے پر ٹیک لگا لی، دیوار پر ٹیک لگا لی، لیکن جب آپ کھانا تناول فرماتے تو پھر آپ کسی چیز پر ٹیک نہیں لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا شریک عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جو ممنوع ہے وہ ہے لیٹ کر کھانا، کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے بندہ اور کھا رہا ہے، چت لیٹا ہوا ہے کھا رہا ہے، تو یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اصل میں ٹیک لگا کر کھانے کے حوالے سے ایک تو علماء نے یہ علت بیان کی کہ یہ متکبرین کا طریقہ کار ہے، متکبرین کا طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ جو کھانے کا مقصود ہوتا ہے اور کھانے کے جو فوائد ہوتے ہیں اس سے فوت ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بندے کے لیے مضر اور تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو لیٹ کے کھانے کے اندر یہ،
اور زیادہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ، تو اس لیے لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ہلکی پھلکی چیزیں ایسی ہیں، بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، اور جیسے کھجور ہے یا بادام وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں کہ جو اس حال میں بھی کھا لی جاتی ہیں، کوئی اس کے اندر حرج محسوس نہیں کیا جاتا، تو اسے بھلے کھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ لیٹ کر کھانے سے بندے کو گریز کرنا چاہیے، اسی طرح ٹیک لگا کر کھانے سے بندے کو گریز کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن علی بن الاقمر قال سمعت ابا جحیفہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اگلی حدیث مبارکہ مزید بیان کرتے ہیں امام ترمذی۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ذکر کی تھی اس میں یہ تھا کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیے کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور تکیہ آپ کے الٹی جانب تھا، لیکن جو زیادہ تر روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں اسرائیل، تو اسرائیل سے جو اکثر نے روایت کی ہے اس کے اندر یہ الٹے ہاتھ کا تذکرہ نہیں ہے، الٹے ہاتھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ اسحاق بن منصور نے جو حدیث ان سے روایت کی ہے اس میں الٹے ہاتھ کا تذکرہ ہے، باقی اکثر جو روات اسرائیل سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان میں الٹے ہاتھ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اسی بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکئا على وسادة قال ابو عیسیٰ لم يذكر وکیع على يساره وهكذا روى غير واحد عن اسرائیل نحو روایت وکیع ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن منصور عن اسرائیل۔ اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلقاً ٹیک لگانے کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے عام الفاظ کے اندر ترجمے کے اندر یہ کہ کسی کا سہارا لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سہارا لیں اس کو سہارا دینے والے ہوتے ہیں، کہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یا ان کے کندھے پر سہارا لیا۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹیک لگانے کے حوالے سے آنے والی احادیث کے متعلق باب۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان شاکیا فخرج يتوکأ علی اسامة بن زید وعلیہ ثوب قطری قد توشح به فصلی بهم، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، تو آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حب ابن حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر سہارا لے کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمنی کپڑا پہنا ہوا تھا جس کو آپ نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، یعنی یمنی چادر پہنی ہوئی تھی اور اس کو اپنے جسم پر لپیٹی ہوئی تھی۔ فصلی بہم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسی حالت میں نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری کی حالت میں
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا سہارا لے کر باہر تشریف لے کر آئے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آپ نے نماز پڑھائی۔ اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارک قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابی رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد وفي الحديث قصة۔ یعنی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آپ کے اس مرض میں آیا جس میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، وصال فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر زرد رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فسلمت علیہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اے فضل، میں نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ اس پٹی کے ذریعے میرے سر کو مضبوطی سے باندھ دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں اس وقت شدت سے درد تھا، تو اس درد کو دور کرنے کے لیے، اس میں کمی لانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دو تاکہ اس درد کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ اس طرح اگر سر پہ کوئی پٹی باندھتا ہے کہ جس سے سر کا درد دور ہو جائے یا اس کے اندر کمی واقع ہو جائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ ممنوع اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ اپنی بیماری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے اور شکوہ کرنا چاہے، شکایت کرنا چاہے، تو اس صورت میں یہ ناپسندیدہ ہوگا، ورنہ اگر کوئی فقط درد کی کمی لانے کے لیے اپنے سر پر پٹی باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، ففعلت، میں نے پٹی حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر زور سے باندھ دی، پھر حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، یعنی یہ سہارا لینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیک لگانے کی بات آ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے ان کے کندھے پر رکھا اور اس سے ٹیک لی۔ ثم قام، پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب دنیا سے پردہ فرما جانے کا تذکرہ کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت کیا عالم تھا اور کیا کیفیات تھیں، اس کے اندر اس واقعے کو ذکر کریں گے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا اور پھر ان سے کہا کہ جس پر میرا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے حق کو طلب کر لے۔ یہ تمام واقعات امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آگے ذکر کریں گے۔ تو یہاں پہ اشارہ دیتے ہیں وفی الحدیث قصۃ، کے حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے طریقہ کار کے بارے میں، کھانے کے طریقہ کار کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کھانا کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے متعلق 5 احادیث طیبہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کی صفت کے بارے میں آنے والی احادیث سے متعلق باب۔ عن ابن لکعب بن مالک عن ابیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثا. یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھنے والے صحابہ میں سے ہیں. کان من شعراء المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعروں میں سے ایک شاعر تھے. یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. یعنی کھانا تناول فرمایا، اور عمومی طور پہ حضور علیہ السلام کا کھانا یہ 3 انگلیوں کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. اب یہ جو یلعقو اصابعہ ثلاثن ہے، اس میں 2 جہتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ کیا ان 3 انگلیوں کو حضور علیہ السلام چاٹتے تھے یا تینوں انگلیوں کو 3 مرتبہ، یعنی پہلے یہ 3 مرتبہ، پھر یہ 3 مرتبہ، پھر یہ 3 مرتبہ. تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی ان پر کوئی چیز موجود ہوتی تو اس کو منہ میں لیا اور اس کو چاٹ لیا تاکہ جو چیز ہے وہ اندر چلی جائے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس جز کے اندر، کس حصے کے اندر برکت موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو چکنائی یا جو چیز انگلیوں پہ رہ گئی ہو اسی کے اندر جو ہے وہ برکت موجود ہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو طبیعتاً جو ہے وہ برا سمجھا جائے. یہ اچھی بات ہے کہ بندہ انگلیوں ہی سے کھانا کھائے اور جو کچھ انگلیوں پہ لگ گیا ہے اس کو اچھی طریقے سے چاٹ لیا کرے، صاف کر لیا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دھو بھی لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کسی چیز سے اپنے ہاتھوں کو صاف بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا، یہ تو ہے ہی الگ، علماء نے اس کو برا جانا ہے کہ کوئی طبیعتاً اس بات کو برا سمجھے، طبیعتاً اس بات کو برا سمجھے. یہ برا سمجھنا غلط ہے، یہ برا سمجھنا ہی. ہاں، ایک صورت ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے کھانے کے بعد، یہ کام کھانے کے بعد ہونا چاہیے، کھانے کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا کھا رہا ہے اور اس دوران انگلیاں چاٹے پھر کسی چیز کو اٹھائے. تو ایسا نہ کرے، یہ طریقہ کار نہیں، بلکہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرے. لیکن اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے برا سمجھے، حقیر جانے، تو ایسے بندے کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ اس پر کفر کا خوف ہے اور بعض نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو برا جانا تو وہ اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فعل فرماتے وہ انتہائی نفیس ہوا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام انتہائی نفاست پسند تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے کس حصے کے اندر برکت رکھی ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو کھانے کے بعد انگلیاں اپنی چاٹ لینی چاہیے. ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ گزر چکی، اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اس کے بعد اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، صاف کر لیا کرتے تھے. حدثنا الحسین بن علی بن یزید الصدائی البغدادی قال حدثنا یعقوب بن اسحاق یعنی الحضرمی قال حدثنا شعبۃ عن سفیان الثوری عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفۃ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا. یعنی پیچھے جو حدیث مبارکہ گزری حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں پہ ٹیک لگانے کے حوالے سے ذکر کی تھی اسی حدیث مبارکہ کو کہ آپ علیہ السلام ٹیک کھانے کے وقت نہیں لگایا کرتے تھے. یہاں کھانے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب کھانا کھائے تو اس وقت ٹیک
نہ لگائے. ٹھیک ہے. ٹیک لگانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی جانب جھک گیا، یوں جیسے بعض ہوتے ہیں نا یوں جھک کے کھانا کھاتے ہیں یا یوں ٹیک لگا کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ویسے ہی سنت کے بھی خلاف ہے، اور جو طبعاً جو کھانا کھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے کھانا اندر جا کر سہل انداز میں ہضم ہو جاتا ہے، اس طرح کھانے کی وجہ سے یہ کھانا جو ہے وہ سہل نہیں ہوتا، آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ سنت کے اندر برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فعل فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. آگے ارشاد فرماتے ہیں عن ابن لکعب بن مالک عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأکل باصابعہ الثلاث ویلعقہن، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو کھانا 3 انگلیوں سے کھانا ممکن ہے انہیں 3 انگلیوں سے ہی کھانا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے. ہاں جو کھانا 3 انگلیوں سے کھانا ممکن نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو 3 انگلیوں سے پکڑا ہی نہیں جا سکتا تو اسے بھلے آپ 5 انگلیوں سے کھائیں یا 1 انگلیوں سے. کھیر ہوتی ہے بعض اوقات، کھیر جو انگلی سے کھائی جا سکتی ہے تو اس کو 1 انگلی سے بعض اوقات بندہ کھاتا ہے یا 2 انگلیوں سے کھا لیتے، 3 انگلیوں سے کھانا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی چیز کہ جس کو 3 انگلیوں سے کھایا جا سکے اسے 3 انگلیوں ہی سے کھانا چاہیے. یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. بعض اسلاف یہ چمچ وغیرہ کھانے سے، چمچ وغیرہ کے ذریعے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، تو وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، کھانا لایا گیا تو ہارون رشید نے چمچ منگوائے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کے جو جد ہیں، آپ کے جو آبا و اجداد میں سے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا ہارون رشید، تو یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہے. تو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ جانتے ہیں کہ مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر کے ماہر ہیں، ان کو دعا ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے امام ابو یوسف نے بیان فرمایا کہ آپ کے جد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو عزت بخشی، ان کو عزت والا بنایا، ان کو تعظیم والا بنایا، ان کو تعظیم دی. تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جعلنا لہم اصابع یأکلون بہا، کہ ہم نے ان کے لیے انگلیاں بنائی، ان کے لیے انگلیاں بنائی جس کے ذریعے سے یہ کھاتے ہیں، یعنی ان کے کھانے کا طریقہ کار بھی یہ دیگر افراد سے ممتاز ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انگلیاں عطا کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کھاتے ہیں، یہ بھی تعظیم اور تکریم کے ایک طریقے کے اندر آتا ہے. تو ہارون رشید نے یہ سنا تو جو چمچ تھے وہ واپس بھیج دیے اور انگلیوں کے ذریعے اس نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے. تو جہاں ممکن ہو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ انگلیوں کے ذریعے ہی، ہاتھ کے ذریعے ہی کھانا کھائے، چمچ کانٹے وغیرہ سے گریز کرے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے. یہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی طور پر کھانے کے حوالے سے عادت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. البتہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذوف طاری ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذوف طاری ہوا تو اس وقت بعض اوقات آپ نے ٹیک لگا کر کھجوریں تناول فرمائی، بعض اوقات ٹیک لگا کر آپ نے کھجوریں تناول فرمائی.
تو یہ عذر کی بنیاد پر، ورنہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ ٹیک لگائے بغیر کھانے کی عادت تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذوف کی وجہ سے ٹیک لگا کر کھجوریں تناول فرمائی تھیں۔ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا مصعب بن سلیم قال سمعت انس بن مالک يقول اتي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام انہیں تناول فرما رہے ہیں اور بھوک کی شدت کے ذوف کی وجہ سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی فاقے کے کئی دن گزر چکے تھے اور آپ علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ ٹیک لگا کر ان کھجوروں کو تناول فرما رہے تھے، ورنہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک نہیں لگایا کرتے تھے۔ اگلا باب 25واں باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روٹی کے حوالے سے باب کہ جو کی روٹی آپ تناول فرمایا کرتے تھے اس کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 احادیث طیبہ لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باب فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کی صفت کے بارے میں آنے والی احادیث طیبہ۔ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات، یہاں آل سے مراد ازواج مطہرات ہیں، یعنی اہل بیت اطہار ان کے معاملات جدا تھے، ان کے گھر کے حالات بھی عمومی طور پر اسی طرح ہوا کرتے تھے اور کیفیات اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 دن بھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے۔ یعنی عام طور پر جو کھانا ہوتا تھا وہ گندم نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ہوتا تھا جو کی روٹی ہوتی تھی، لیکن جو کی روٹی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے کھا لیا جائے، 2 دن تک اتنی مل جائے کہ پیٹ بھر کے کھائیں، ایسا نہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا کہ ایک دن آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے روٹی کھاتے جو کی، اور دوسرے دن کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو اسی بات کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرما رہی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا ابن ابی بکیر قال حدثنا حریز بن عثمان عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول ما كان يفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، یعنی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ جو کی روٹی ہوتی تھی اور اتنی نہ ہوتی تھی کہ بچ جائے، یعنی اتنا نہ ہوتا تھا کہ کھانے کے بعد کچھ کھانا بچ گیا ہو،
بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، کھانا ہوتا بھی جو کی روٹی کی صورت میں تھا، اور لیکن اتنا ہوتا کہ بس کھا لیا جاتا، کہ اس میں سے کوئی ٹکڑا بچ جائے، کوئی حصہ بچ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ضرورت سے زائد کا تو سوال ہی نہیں ہے، ضرورت کے مطابق بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبز الشعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا جو کھانا ہوتا تھا، جو کی روٹی، وہ زائد نہیں ہوا کرتی تھی، بچا نہیں کرتی تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی راتیں بھوک کے ساتھ، فاقے کے ساتھ گزارا کرتے تھے، رات کا کھانا نہیں پایا کرتے تھے، لا یجدون عشاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر کھانا، آپ کے گھر والوں کا عمومی طور پہ کھانا یہ جو کی روٹی ہوا کرتا تھا۔ یعنی کئی راتیں گزرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر امام ابراہیم بن محمد الباجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسے، کہ دونوں عالم کے سردار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے دیوانے ہیں، تو پھر اتنی راتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گزر جائیں اور آپ لوگ فاقے سے گزاریں اور کوئی حضور علیہ السلام کے گھر کھانا نہ پہنچائے، ایسا کیسے؟ تو فرماتے ہیں وَكَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِشَرْفِ نَفْسِهِ وَفَخَامَةِ مَنْصِبِهِ يُبَالِغُ فِي سِتْرِ ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلیٰ نفس کی وجہ سے، شرف نفس کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے، اور اپنے منصب کی فخامت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بات چھپا کر رکھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سفید پوش۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھپا کے رکھتے تھے۔ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَظُنُّ عَاقِلٌ أَنَّهُ يَبْلُغُهُمْ أَنَّهُ يَبِيتُ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ، ورنہ کوئی عاقل یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی راتوں تک فاقے کے ساتھ گزاریں، ما علیہ طائفۃ منہم من الغنى، اور یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو غنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بل لو علم فقراؤہم فضلا عن اغنیائہم ذالک لبذلوا الجہد فی تقدیمہ ہوا واہل بیتہ علی انفسہم، یعنی ہم اغنیا کی تو بعد میں بات کریں، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے وہ حضرات کہ جو غنی نہیں تھے، جن کو خود فقر پہنچا ہوا تھا، اگر ان کو بھی یہ بات پہنچتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ کئی راتوں تک کھانا نہیں کھاتے، تو وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر یہ طعام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا کیسے گمان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے اندر مبالغہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور بعد میں یہ معاملہ سامنے آئے تو پھر دوسروں کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اس طرح 2 مہینے تک ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھجور پر اور دودھ کے اوپر گزارا کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت، آپ علیہ السلام کا عشق اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز بروز بڑھتا ہوا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے
حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.